مسئلہ پوچھے تو یہ کہے کہ اگر کسی شخص سے چوری ہو گئی ہو، اگر کسی شخص نے شراب پی لی ہو، اگر معاذ اللہ کسی شخص نے بدکاری کر لی ہو تو اس کا دین میں کیا حکم ہے؟ اب بات کو سمجھ، کبھی گناہ کی اپنی طرف نسبت کرنا یہ بھی دین کے اندر روا، جائز اور درست نہیں ہے۔ کیوں کہ اس سے بھی گناہ کو فروغ نصیب ہوتا ہے۔ ہزارہ لوگ آپ کو سننے والے ہیں، ہر شخص گناہ کی اپنی طرف نسبت کر کے تو کویسچن پوچھ لیتا ہے۔ اس سے معاشرے میں نیکی کی وقت کم ہو جاتی ہے۔ ہر بندہ سننے والا سمجھے گا یار آج کل تو لوگ اتنے بدتمیز ہو گئے ہیں، لوگ تو اتنے اللہ کے دین سے دور چلے گئے، بھئی ہر بندہ یہ برا کام کر رہا ہے۔ نہیں، اپنی زبان سے اپنا پردہ کبھی چاک نہ کریں، یہ دین کی تعلیم ہے۔ جو اللہ کریم نے آپ کا پردہ رکھا ہوا، آپ اپنی زبان سے کیوں اس کو چاک کرتے ہیں؟ آپ کسی سے کویسچن پوچھنا ہو، یہ پوچھیں جی بالفرض اگر کسی انسان سے یہ جرم ہو گیا ہو، یہ نہ کہ میں نے یہ جرم کیا، یہ بہت بری بات ہے، دین اس کا الاؤ نہیں کرتا آپ کو۔ اب یہ کہیں جی اگر بالفرض کسی نے یہ کام کر لیا تو اس کی کیا پوزیشن ہے؟ بالکل اسی طرح خواب کی تعبیر کا معاملہ ہے۔ خواب کی تعبیر سے اگر معبر صحیح ہے تو بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو آپ کی خواب کی تعبیر سے اس کے پاس چلی جائیں گی۔ اب بات کو سمجھ لیں، آپ خواب میں یہ بیان کر دیں، اتنا بس پوچھ لیجیے کسی بندے نے یہ خواب دیکھا ہے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ پردہ جو شریعت نے رکھا ہے وہ برقرار رہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص، میں عرض کر رہا ہوں، خواب کے اندر اگر سانپ دیکھ لے، بڑے لوگ یہ دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر دشمن والی بھی درست ہے، مگر میں نفسانی حالت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص خواب میں سانپ دیکھ لے تو سانپ دیکھنے کی تعبیر نفسانی اعتبار سے منافقت ہے۔ کیا ہے؟ منافقت۔ وہ بندہ کسی خاص عمل میں منافقت کا شکار ہے، اس کا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، زبان سے کسی اور کو کچھ اور جا کے کہتا ہے۔ نہیں حضور، میرا تو آپ کے بغیر بس گزارا ہی نہیں۔ آپ خطاب کرتے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ بیان کرتے ہیں، بڑا ہی اعلیٰ بیان کر دیتے ہیں، بس طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ پاس آگے یوں کہتا ہے، بس جوتے پہننے کی دیر ہے، ایسی کی تیسی اور ویسی کی جیسی بھی شادی کر جاتا ہے۔ اب آپ سمجھیں، یعنی سانپ کا خواب میں بار بار دیکھنا اس بات کی نفسانی طور پر علامت ہے کہ بندہ کسی بھی معاملے میں کسی بھی اور دوسرے پرسن کے ساتھ جو ہے وہ منافقت کا شکار ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ خواب میں اسی طرح شراب کو پیے، کیا شراب کو پیے، یا معاذ اللہ شراب چکھے، یا معاذ اللہ شراب خانہ ہی دیکھے، یا بندہ شراب کو ویسے ہی دیکھے، نہ پیے نہ چکھے، نہ شراب خانہ کو دیکھے، خالی شراب کو دیکھ لے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی طبیعت جو ہے یہ حرام کاری کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ وہ کسی بھی نوعیت کی حرام کاری ہوتی ہے، دین کے اب جتنے حرام ہے بار بار گنوانے کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی بھی قسم کی حرام کاری ہو سکتی ہے۔ اگر شراب پی لے یا چکھ لے، اس کا مطلب ہے کہ حرام کاری میں بذات خود ملوث ہے، اور اگر خالی دیکھے یا شراب خانہ دیکھے تو اس کا یہ مطلب ہے حرام کاری کی طرف اس کی طبیعت جا رہی ہے، اپنے آپ کو روک لے۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر اسی طرح جو ہے وہ بندہ گندا پانی جو ہے وہ دیکھتا ہے، پانی رواں دواں ہو، چل رہا ہو، مگر مٹیالے رنگ کا یا سیاہ رنگ کا ہو، یا پانی کھڑا ہو ایک تالاب کی صورت میں مگر گندا پانی ہو، اس کا بھی مفہوم یہ ہے کہ بندہ جو ہے یہ بندہ نفس امارہ کے ساتھ ان علامات کے ساتھ موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ خواب کے اندر چڑیا وغیرہ دیکھے، کون سی چیز؟ چڑیا دیکھے، یا جوں جو سروں میں ہوتی ہیں وہ بندہ دیکھے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ مکروہات کا ارتکاب کر رہا ہے۔ کس چیز کا؟ مکروہات کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ ان سے بچے، تاکہ ان سے اگر بچے گا تو پھر اس کو روحانی ترقی نصیب ہو جائے گی۔ یعنی یہ جو خواب جو بار بار آتے ہیں، بار بار اس قسم کے خواب آتے ہیں، ان کی نفسانی اور روحانی طور پر یہ تعبیرات ہیں۔ اگر بندہ ان کو سن لے، سمجھ لے، یاد رکھے، پھر اس کو اپنی اس عادت کا مینگانگ پتہ چل جاتا ہے، ساری دنیا کو نہ پتا ہو، بال بچوں کو نہ پتا ہو، بیوی اولاد کو نہ پتا ہو، یار دوست کو نہ پتا ہو، بندے کو خود تو پتا ہوتا ہے میرے اندر کون سی عادت ہے۔ اگر اس طرح کے خواب آتے ہوں، اگر کوئی بندہ واش روم میں اپنے آپ کو دیکھے یا بیت الخلاء میں دیکھے اور نیند سے آنکھ بیدار ہو تو اس کو واش روم میں جانے کی حاجت نہ ہو، حاجت اس کو نہ ہو، اور اس عالم میں اپنے آپ کو واش روم یا بیت الخلاء میں معاذ اللہ کو بندہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ ایسی دنیا داری میں غرق ہو گیا ہے، ایسی دنیا داری میں غرق ہو گیا ہے جو کہ اس کو دین سے دور لے کر جا رہی ہے۔ بیت الخلاء کا دیکھنا بدترین دنیا دار ہونا ہے۔
اور دنیا داری کی ایسی پوزیشن میں ہونا ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ دین سے دور جا رہا ہے۔ یہ موٹی موٹی علامات انسان کے نفس امارہ کی۔ اگلے کہ اب میں بیان پہ چلا جاؤں تو وقت بھی بہت زیادہ نکل جائے گا، اور یہ عام طور پر خوابیں جو لوگوں کو آتی ہیں، لوگ تعبیر جو ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں، ان کی یہ موٹی موٹی تعبیرات ہیں، ان کو سمجھیں اور اس روشنی میں اپنے اعمال کا ہم جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کہیں بغض تو نہیں آ گیا، کوئی کینہ تو نہیں آ گیا، کوئی حسد تو نہیں آ گیا، کوئی لالچ تو نہیں آ گیا، کوئی غرور، فخر اور تکبر تو نہیں آ گیا طبیعت کے اندر۔ اب یہ سارے رذائل جو ہیں یہ انسان کی نفسانی اور روحانی حالت میں جو ہے یہ اسی طرح رکاوٹ ہیں جس سے کہ بم جو ہے وہ آگے لگ جاتا ہے۔ جب تک یہ اٹھیں گے نہیں، آپ کی وہ روحانی گاڑی وہاں سے گزر نہیں سکے گی۔ آپ سمجھے نا، یوں ایک بم جو ہے آپ 3 لینئے کے اوپر آپ انتظار کریں، آگے بم لگا ہے، آپ بم کے اس پار کھڑے ہیں، وہ بم جو ہے وہ تکبر کا بم ہے، وہ بم جو ہے وہ حسد اور کینے کا بم ہے، وہ بم اور پھاٹک جو ہے وہ ریاکاری کا وہ بم ہے، وہ سارا پھاٹک جو ہے آپ اس کے اس سائڈ پر کھڑے تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، آپ سارا کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر وہ پھاٹک جدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ طبیعت کے اندر ابھی تک غرور، تکبر، حسد، کینہ، بغض، غصہ جو ہے وہ موجود ہے۔ جب تک اس کی اصلاح نہ ہوگی وہ پھاٹک ہٹے گا نہیں، آپ اس طرف کھڑے ہو کے جو مرضی پڑھتے رہیں۔ اور اگر وہ پھاٹک ہٹ جائے، اور ہٹ جاتے ہیں، کیا ہٹ جاتے ہیں، بعض اوقات کسی کی نظر کامل سے ہٹ جاتے ہیں، بندے کا بیت کا تعلق پختہ ہو، کہیں دل سے ادب و احترام کرنے والا ہو، اور کہیں مرشد کامل ہو، تو تسبیحات سے بھی بعض اوقات وہ پھاٹک نہیں ہٹتے جو اس کی صحبت میں آ کر نظر کامل سے ہٹ جایا کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اگر مرشد کامل ہو اور بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس وقت نوافل کے اوپر بھی توجہ نہ دے، صرف اس کی زیارت، اس کی خدمت اور اس کی بارگاہ میں بیٹھنے پر توجہ دے، اس سے وہ روحانیت نصیب ہوتی ہے، بڑے بڑے پھاٹک پیچھے ہٹ جاتے ہیں بندے، اور اس کی روحانی ترقی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا۔ اب یہ جو انسانی طبیعت کے عوارض ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے الگ سے اذکار ہوتے ہیں۔ ایک تو نا ہم روٹین میں ذکر کرتے ہیں، نفلی ذکر، مگر یہ جو بری عادات ہوتی ہیں، مثلا نفس امارہ کی، پھر کچھ نفس ملہمہ پر ہوتی ہیں، پھر بہت تھوڑی جا کے نئی نفس لوامہ پر ہوتی ہیں، بہت تھوڑی جا کے نفس ملہمہ پر ہوتی ہیں، اور بہت کم پھر نفس مطمئنہ پر ہو جاتی ہیں، جہاں پہ بندے کو شان ولایت عطا کر دی جاتی ہے۔ اب یہ جو سارا کچھ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے بھی اذکار ہیں، مگر اس کے لیے مناسب یہ ہوتا ہے کہ پہلے بندہ کسی کے دست حق پرست پر بیعت کر لے۔ اگر مرشد کامل جو ہے وہ اجازت دے تو ان کے اذکار بھی ہوتے ہیں جن سے یہ نفسانی حالتیں بندے کی آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہیں، اگر بندہ ظاہری شریعت کی پاسداری کرتا رہے، نماز روزہ کی پابندی کرتا رہے، تو اذکار کے ساتھ یہ عادات جو ہیں بندے کی طبیعت سے وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کما حق ہو اپنے دین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وہ یہ ہماری بہنوں کی طرف سے، سسٹرز کی طرف سے یہ سوال آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں عورتیں جو ہیں وہ مسجدوں میں نہ جائیں، تو اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے؟ اس معاملے میں جو ہے وہ اختصار کے ساتھ میں صرف اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ عورتوں کا مسجد میں آنا جو ہے وہ قطعی طور پر کوئی معیوب چیز جو ہے وہ نہیں ہے۔ دین میں یہ ایسی چیز نہیں کہ جس سے عورتوں کو جو ہے وہ منع کیا جا سکے۔ اگر بعض روایات کسی شخص کے نالج میں آئی ہوں تو اس کو کسی بھی معاملے پر جو ہے وہ رائے دیتے وقت دین کے اس ایشو پر پورے کا پورا مطالعہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ کبھی بھی ایک آیت پاک کو لے کر یا ایک حدیث پاک یا ایک روایت کو لے کر کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایسی پوزیشن میں نہ ہو کہ لوگوں کو وہ فتوے دینے لگ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھیے گا، ظاہری دور مبارک میں خواتین جو ہیں یہ مسجدوں میں باقاعدہ نماز باجماعت کے اندر بھی شریک ہوتی تھیں، نماز باجماعت کے اندر بھی شریک ہوتی تھی، تو کس طرح کوئی بندہ منع کرے گا؟ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون بولی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں،